आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। आज की हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो नफल नमाज तहज्जुद को लेकर है। आज हम आपको नफल नमाज तहज्जुद का बाकायदा तरीक़ेकार बता रहे हैं। आप इस तरीक़ेकार के मुताबिक नमाज़ पढ़ें। वो तमाम बहन भाई जो नफल नमाज तहज्जुद के बारे में कुछ कंफ्यूजन का शिकार है, कुछ मुख्तलिफ़ तरह के सवालात का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो नफल नमाज तहज्जुद शुरू नहीं कर पाते, या वो बहन भाई जिनको बिल्कुल ही मुकम्मल ही तरीक़ाकार नहीं आता, तो आज उनके सामने 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद का तरीक़ाकार बता रहे हैं। इसी तरीके से आप इसके 2 रकात की बजाय आप 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। तरीक़ाकार यही रहेगा। आप 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, 12 रकात तक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा तहज्जुद के टाइम पे, तहज्जुद का टाइम वो टाइम है कि जिसमें अल्लाह पाक बहुत करीब आ जाता है, हमारे बहुत करीब आ जाता है। अल्लाह पाक आसमानों पे तशरीफ़ लाए हुए होते हैं। करीब जो दुनिया एक फलक होता है उस पर तशरीफ़ लाते हैं और पूछते हैं, है कोई मांगने वाला, है कोई शिफा लेने वाला, है कोई ऐसा बीमार जो शिफा का तलबगार है कोई मांगने वाला जो रिज़्क का तलबगार है। अल्लाह पाक बहुत करीब आके के पूछ रहे होते हैं, लेकिन हम बिल्कुल अपने ख्वाबो खरगोश के मज़े ले रहे होते हैं, सोए हुए होते हैं, इबादत के वक्त से बिल्कुल लापरवाह होते हैं। हमारी गफलतों का तो ये हाल है कि हम जाग भी रहे होते हैं, वो नमाजें जो जागते हुए में भी हम नहीं अदा कर पाते। तो हमारे गफलतों का तो ये हाल है। बहरहाल जी, कोशिश करें नमाज़ों की पाबंदी ज़्यादा से ज़्यादा करें, और क्योंकि नमाज वो वाहिद इबादत है जो हमें दूसरे मज़हबों से अलग कर देती है। नमाज वो वाहिद इबादत है जो मोमिन और काफिर के दरमियान वाज़िया फ़र्क है। और जो नफल नमाज तहज्जुद है, ये तो अल्लाह पाक को बहुत ही अजीज़ है। जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती वो तहज्जुद की नमाज़ें अदा करें और दुआएं कबूल करवाएं। जिनको कोई वजीफ़ा उनका कामयाब नहीं हो रहा, जिनका कोई वजीफ़ा वर्क नहीं करता, वो तहज्जुद की नमाज सिंपल तरीके से पढ़ लें और अल्लाह पाक के हजूर रो के दुआ मांगे। यकीन करें, आपको कोई वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं नहीं कहती कि अगर मेरा चैनल वज़ाइफ का है तो मैं आपको कहती हूँ कि आप वजीफ़े ही करे जाए, ठीक है। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ मशवरा दे रही हूँ कि अगर आपका कोई भी वजीफ़ा वर्कआउट नहीं कर रहा, अगर आपका कोई भी वजीफ़ा आपके ख्वाहिशात के हसूल की वजह नहीं बन रहा, आपकी कोशिशें बिलासूद है, बिल्कुल आपकी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो आप सिंपल नमाज नफल तहज्जुद पढ़ लें। 2 रकात ही पढ़ लें, 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद पढ़े, और नफल तहज्जुद पढ़ लेने के बाद फिर आप अल्लाह के हुजूर रोए, गिड़गिड़ाएं, अपनी मजबूरी, अपनी बेकसी, अपनी बेबसी का जिक्र करें, और साथ में अल्लाह पाक की शान का जिक्र करें, अल्लाह पाक की हाक़ियत का, अल्लाह पाक की कुदरतों का, अल्लाह पाक की मोजज़ाती ताकत का, अल्लाह पाक की हिकमतों का, अल्लाह पाक की शान व शौकत का जिक्र करें कि या अल्लाह पाक, तू बादशाहों का बादशाह है, तू शहनशाहों का शहनशाह है, तू सिर्फ कुन कहेगा और मेरा काम हो जाएगा। अल्लाह पाक को राज़ी करें। यकीन करें, आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। बहरहाल जी, बड़ा ही प्यारा आज 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद का तरीक़ाकार आपके पास लेकर आए हैं। तरीक़ाकार क्या है? आपने सबसे पहले आपको ये बताऊं कि आपने नियत करनी है। 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद की नियत कर रही हूँ और या कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अल्लाह अकबर आपने कहना है। अल्लाह अकबर कहने के बाद आपने क्या करना है कि नियत की, अल्लाह अकबर कहा, फिर कयाम आ गया। कयाम में आपने क्या पढ़ना है? सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका। ये आपने पूरे कलमात अदा करने हैं। उसके बाद ताऊज़ आपने पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद तस्मीह शरीफ आपने पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने ताऊज़ और तस्मीया जब आप अदा कर लेंगे तो आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा हम सबको आती है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत फातिहा पढ़ लेंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि आसान वर्डिंग में आसान तरीके से आपको समझाई जाए, ताकि
بات دل اور دماغ میں اتر جائے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف پڑھنی ہے، الحمد شریف بھی اس کو کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین آپ نے یہ پوری سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورت اخلاص کی باری آ جائے گی، قل هو اللہ احد جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پوری سورت آپ نے پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے یہاں تک پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، جب آپ یہ والے کلمات ادا کریں گے تو اس سے پہلے آپ نے رکوع کی تسبیح ادا کر لینی ہے۔ رکوع کی تسبیح آپ کی کیا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، سبحان ربی العظیم 3 بار آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھ لی۔ پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سجدے کی طرف آپ چلے گئے ہیں۔ دیکھیں بالکل عام سمپل طریقہ ہے، بالکل سمپل طریقہ ہے، نیت کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے سجدے کی طرف گئے، سجدہ ادا کیا، سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ سجدے کی تسبیح کس کو کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سبحان رب العلیٰ، سبحان رب العلیٰ، سبحان رب العلیٰ 3 بار آپ نے یہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے، پھر دوبارہ سجدہ کیا، دوبارہ 3 بار سجدہ تسبیح کی، اور پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو یہاں سے آپ نے پھر وہی سے یہاں سے اب آپ نیت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری رکعت تعوذ بھی نہیں پڑھیں گے، تسمیہ شریف سے دوسری رکعت کا باقاعدہ اس طریقے سے یہاں سے یہ سارا آغاز کریں گے۔ تسمیہ شریف پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ اخلاص پڑھی، رکوع کی تسبیح پڑھی ہے، پھر سجدے کی تسبیح پڑھی ہے۔ جب آپ کی سجدے کی تسبیح ہو جائے گی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اتحاد پڑھنی ہے، اتحاد پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک کے بعد کی دعا پڑھنی ہے اور سلام پھیر دیا۔ یہ آپ کے 2 رکعت نماز نفل تہجد پورے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے یہ 2 رکعت نماز نفل تہجد پورے ہو جائیں تو اب آپ اگر سلام پھیر دیں اور اپنا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ اس وقت جو وقت کا شہنشاہ ہے، یعنی تمام 24 گھنٹوں میں جو سب سے بہترین وقت ہوتا ہے نا، وہ تہجد کا وقت ہے۔ تو وقت جو کی بات کر رہی ہوں، جو وقت ہے گھڑی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں، وال کلاک کے حساب سے دیکھیں، تو اس سے خوبصورت وقت کوئی بھی وقت نہیں ہے۔ اگر آپ نے حاجت مانگنی ہے اپنی، اللہ پاک سے اپنی ضرورت بیان کر رہے ہیں، اللہ پاک سے اپنی دعا قبول کروانی ہے، تو اس سے بہترین کوئی وقت نہیں ہے، تہجد کا وقت ہے۔ آپ اللہ پاک سے پھر اپنی دعا کریں، اور دعا کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ پاک کو، اللہ پاک کی شان کا ذکر کریں۔ اللہ پاک کو بڑی دعا وہ والی خوبصورت لگتی ہے جس میں اللہ پاک کی شان کا ذکر کیا جائے، اور اپنی بے بسی کا ذکر کریں، اس کے بعد اپنی دعا کریں۔ اچھا، یہ تو 2 رکعت نماز نفل تہجد ہے۔ اگر ہم کم از کم 2 رکعت ادا کی جاتی ہے تہجد میں، آپ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت کا طریقہ کار بھی سارا یہی ہوگا۔ جب آپ 2 رکعت پورے ادا کر لینے کے بعد، فرض کرو میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے 4 رکعت نماز نفل تہجد ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے کرنی 2 رکعت کے حساب سے ہی ہے۔ 2 رکعت یہاں پہ جب ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی، سلام پھیر لیا، تو دوبارہ پھر ہم نے نیت کرنی ہے، دوبارہ پھر ہم نے قیام کرنے، تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، رکوع تسبیح، سجدہ تسبیح، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اتحاد دوسری رکعت پوری ہو جانے کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے قیام میں قیام میں آپ نے تعوذ نہیں پڑھنا اور نیت نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، رکوع تسبیح، سجدہ تسبیح ساری اسی طریقے سے آپ نے ادا کرنی ہے۔ پھر آپ نے اتحاد، درود پاک، دعا، درود پاک کے بعد کی دعا اور سلام پھیر لیا۔ یہ آپ کے دیکھیں 4 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ اس طریقے سے آپ 6 رکعتیں بھی پوری کر سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ 8 رکعتیں بھی پوری کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ 10 بھی، اور میکسیمم 12 رکعتیں، ٹھیک ہے، تو 12 رکعتیں بھی آپ پوری کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کا تہجد کے ٹائم پہ بہت دل لگ رہا ہوتا ہے، تہجد ایک بار پڑھ لی جائے نا، اس میں بہت دل لگتا ہے، واقعی بہت دل لگتا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 2 رکعت تھوڑے ہمیں لگتے ہیں، بڑے خوش نصیب جو لوگ ہیں،
تو آپ لوگ 12 رکعت ادا کر لیں، 12 رکعت کو، لیکن ادا کرنے کا طریقہ کار یہی ہوگا۔ اچھا، آپ کو اگر مشورہ دوں تو آپ 2 رکعت سے شروع کریں، 2 رکعت نماز نفل تہجد سے شروع کریں۔ پہلے جو دن جو نفل تہجد ادا کریں گے تو آپ 2 رکعت سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ کر کے 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 اور 12 رکعت، پھر آہستہ آہستہ کر کے آپ اس کی مقدار یعنی 12 رکعت تک جا سکتے ہیں۔ عبادت کو اگر آپ نے مستقل عادت اپنی بنانی ہے تو آہستہ آہستہ کر کے جائیں۔ ایک دم سے تیز دوڑ اگر آپ لگائیں گے تو آپ ہو سکتے ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو تیز دوڑ لگاتے ہیں اور وہ اپنا مقصد، اپنا گول حاصل کر لیتے ہیں، اللہ پاک کی رضا حاصل کر لیتے ہیں، بڑے خوش نصیب اور بڑے ہی کم لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے جیسے گناہ گار لوگ ہیں تو ہم نے آہستہ آہستہ کر کے خود کو عادی بنانا ہے عبادت کا۔ پہلے ہی دن ہم فرض کریں میں پہلے ہی دن 100 نفل کی نیت باندھ کے کھڑی ہو گئی ہوں تو وہ دوسرے دن تو میری حالت خراب ہو جائے گی، میں سوچ ہی نہیں پاؤں گی۔ اگر میں یہ کروں کہ نہیں یا اللہ پاک میرا دل کرتا ہے نفل نماز ادا کرنے کو، میں آج بھی 2 نفل پڑھ رہی ہوں، کل بھی 2 نفل، تیسرے دن 4 نفل پڑھ لوں، چوتھے دن 6 نفل پڑھ لوں، اس طریقے سے 2 نفل پڑھ کے اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھتی رہوں، تو اس طریقے سے دیکھیں میری عادت بنتی جائے گی اور میں زیادہ سٹرونگ، میرے پٹھے، مسلز، بونز اس چیز کے عادی اور ہیبچول بنتے چلے جائیں گے۔ یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بتا رہی ہوں، وہ تمام لوگ اللہ پاک نے کہا ہے تمہارے جسموں کا تم پر حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے جسموں کا جو حق ہے، اپنے جسموں کو ایک دم سے تکلیف میں نہ ڈالیں۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ جتنا آپ نیتیں صاف ہوں گی تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک کے رضا کو حاصل کرنے کے جتنا ہمارا مقصد ہوگا، جتنا سٹرونگ مقصد ہوگا، جتنی ہماری رضا خالص ہوگی کہ اللہ پاک کی رضا ہم نے حاصل کرنی ہے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اللہ پاک کو خوش کرنا ہے، دین کے رستے پہ چلنا ہے، سنت کو آباد کرنا ہے، تو قدرتی طور پہ ویسے ہی خود بخود بھی طاقت آ جاتی ہے۔ نیتیں صاف اور سٹرونگ ہونی چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر ضرور کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔